یہ وہ برکتی رات تھی جس نے زمین و آسمان کے تمام فاصلے مٹا دیے۔ یہ وہ رات تھی جس میں غم کو عزت میں اور آزمائش کو قرب الہی میں بدل دیا گیا۔ یہ واقعہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ کی گلیاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجنبی بن چکی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ یہ سال غم کا سال کہلاتا ہے، عام الحزن۔ طائف کی گلیوں میں پتھر برسائے گئے، جسم زخمی ہوا مگر دل میں شکوہ نہ آیا۔ اسی صبر، اسی استقامت اور اسی یقین کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اعزاز عطا فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا اعزاز عطا فرمایا جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ ایک رات جب دنیا سو رہی تھی، آسمان خاموش تھے اور مکہ پرسکون تھا، اچانک حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، نور سے بھرے ہوئے، جلال و جمال کا حسین امتزاج، اور ساتھ تھا ایک نورانی مخلوق، براق، ایسی سواری جس کا ہر قدم نگاہ کی حد تک پڑتا تھا۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتا ہے، اللہ کی قدرت سے چند لمحوں میں مکمل ہو گیا۔ یہ تھا اسراء۔ بیت المقدس پہنچ کر ایک عظیم منظر سامنے آیا۔ تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام وہاں موجود تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ یہ تھا معراج۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام، پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہر نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر وہ مقام آیا جہاں فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں، جہاں علم خاموش ہو جاتا ہے، سدرۃ المنتہا۔ یہاں آ کر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں بندہ اور رب ایسے قریب ہوئے کہ عقل بیان سے قاصر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ راز و نیاز فرمائے جو لفظوں میں قید نہیں ہو سکتے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سب سے عظیم تحفہ عطا فرمایا، نماز۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ نمازیں 5 ہو گئیں، مگر اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو بندے کو دن میں 5 بار اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے اور لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو کفار ہنس پڑے، مذاق اڑایا اور انکار کیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ اسی دن آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ واقعہ معراج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں تو آسمان کھل جاتے ہیں۔ جب دنیا ٹھکرا دے تو اللہ اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صبر کے بعد اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، اور نماز اللہ سے جڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ یہی ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کے لیے روشنی،
صبر کرنے والوں کے لیے تسلی اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کا